پھر تو جو بے پردہ آوارہ گرد عورتیں بازاروں میں ننگے ننگے گریبان پھرتی ہیں، ان کا یہ نکلنا بھی بند ہو جائے گا، اور جو امیر لوگوں کی عیاشیاں ہیں، خواہشیاں ہیں، وہ سارا کچھ بند ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے ہماری پہچان، ہماری عزت، ہماری آبرو میرے آقا پاک کی شریعت اور سنت کے اندر ہے، لیکن ہم اس سے دوڑے جا رہے ہیں، ہم دلی طور پہ اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں جان لو، ہمیں وقار اور عزت بغیر شریعت مصطفیٰ کے، پیغام مصطفیٰ کے، نظام مصطفیٰ کے ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کہیں گے کہ یہ اس پر بات کیوں ہو رہی ہے؟ اصل میں ان بچوں نے مجھے کہا تھا کہ کچھ گفتگو حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت اور نظام مصطفیٰ پر کی جائے، تو اس لیے میں چند حال حوالے اس حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ آپ ذرا سبحان اللہ اونچا بولیے گا، اونچا بولیے گا۔ میرے بھائیوں، تاجدار کونین، ختم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو نظام دیا ہے عدل کا، انصاف کا، اس نے سرکار نے عدل و انصاف سے کائنات کو بھر دیا ہے۔ ہزاروں لاکھوں جبینیں ایک وقت زمین پہ اپنے رب کو سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دھوکہ نہیں کرتا، دو نمبری نہیں کرتا، فریب نہیں کرتا، چوری کی واردات نہیں ہوتی، کسی کی عزت کو چھالا نہیں جاتا، کسی کی جان مال عزت جو کو خطرے میں نہیں ڈالا جاتا۔ غریب پروری ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے جس میں غریب پروری کا، صدقات و خیرات کا نظام ہے جس کے اندر ماں کی عزت ہے، باپ کی عزت ہے، بیٹی کی عزت ہے، بہن کی عزت ہے، معاشرے میں ہر غریب کی عزت ہے۔ میرے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پیارا نظام عطا فرمایا ہے، اس میں اخلاق ہے، اس میں محبت ہے، اس میں مروت ہے، اس میں قرآن کی تعلیم ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح آل انڈیا سنی بنارس کانفرنس کے اندر اسٹیج پہ کھڑے تھے، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے پہلے خطاب کر رہے تھے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ اے قائد اعظم محمد علی جناح، ہم آپ کے ساتھ پاکستان بنانے نکلے ہیں، لیکن میرا آپ سے سوال ہے، جب پاکستان بن جائے گا تو اس کے بعد ہمارا نظام کیا ہوگا، ہمارا آئین کیا ہوگا؟ جب محمد علی جناح اسٹیج پہ آتے ہیں، آپ نے اپنے کوٹ کے بٹن کو کھولا، اندر جو پاکٹ تھا وہاں پر پاکٹ سائز قرآن رکھا ہوا تھا، قرآن نکالا اور پوری قوم کے سامنے کہا کہ جس قوم کے پاس اللہ کی یہ کتاب موجود ہے اس کو کسی نئے قانون کی کیا ضرورت ہے، کسی نئے قانون کی کیا ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آج ملک پاکستان کے اندر کتنا عرصہ ہو گیا، مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی، قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس طرح کتنے بڑے بڑے ہمارے اکابرین اہل سنت کتنی کوشش کی ہیں، نظام مصطفیٰ کی تحریکیں چلائی ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ ہم نظام مصطفیٰ قائم کرنے میں ناکام کیوں ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ کو ایک آنکھ یہ بات نہیں بھاتی کہ کسی بھی اسلامی ملک کے اندر شریعت کا نفاذ ہو جائے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ ہو جائے۔ جہاں حضور نبی پاک علیہ السلام کے نظام کا نفاذ ہو جائے گا، وہاں امن ہوگا، وہاں سکھ ہوگا، وہاں چین ہوگا، وہاں برکت ہوگی، وہاں روزی ہوگی، وہاں قدریں ہوں گی، وہاں پیار اور محبت ہوگی۔ یہ جاگیردارانہ نظام اور یہ ظلم و تشدد کا اور یہ سردارانہ سلسلے یہ ختم ہو جائیں گی، یہ خانگیریاں ختم ہو جائیں گی، اور یہ لوگوں کو، اپنی عوام کو جن کے ووٹوں پر یہ پلتے ہیں، جن کے ٹیکس پر، ہمارے ٹیکسوں پہ ہمارے حکمران پلتے ہیں اور ہمیں کچومر سمجھتے ہیں، ہمیں کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، ان کی یہ عیاشیاں سب کچھ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن دوستو کیا کریں؟ ہم یہ سوچ تو سکتے ہیں، ہم یہ بیان تو کر سکتے ہیں، ہم یہ آہوزاریاں تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک کبھی کوئی ایسا مرد خدا ضرور وطن عزیز کے اندر بھیجے گا جو اللہ پاک کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا نعرہ لگائے گا، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرے گا، اور ملک پاکستان کے عوام ان ظالموں، ان چوروں، ان لٹیروں، ان دغاباز، ان 2 نمبروں، 4 نمبروں، 10 نمبروں کے ستائے ہوئے لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، ہمارے ملک کو لوٹا ہے، ہماری قوم کو لوٹا ہے، ہمارے ملک کو سود تلے داب دیا ہے۔ نظام مصطفیٰ میں سود کا ایک لقمہ بھی حرام ہے۔ ہمارے پورے ملک کے دیوالیہ جو ہو
जाने के करीब है। अल्लाह मान अता फरमाए। इसकी मेन वजह सूद है। हमारा मुल्क सूद तले दबा हुआ है। कहते जी हमारे मुल्क का हर बंदा इतने हजार सूद तले दबा हुआ है, और हमने कहा सूद खाया? सूद तो तुमने खाया, उधर से पैसे लिए अपने अकाउंट में डाले और बोझ हम भी डाल दिया। ये आज जो महंगाई का तूफान बपा है, जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर एक खिलबली सी मची हुई है, कोई पता नहीं चलता। आज इतने की चीज है, कल इतने की चीज है, पैसा है तो चीज नहीं है, चीज है तो पैसा नहीं है। ये सारा निजाम सूद की वजह से तबाह हुआ है। गैर मुस्लिम ताकतों ने इस्लामी मुमालिक को सूद तले दबा है। वो सूद देते हैं, फिर सूद दर सूद, सूद दर सूद, फिर उसके बाद अपनी फरमाइशें करते हैं, अपनी बातें मनवाते हैं, और वतन अजीज को जो है वो जिल्लत रसवाई की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। लोगों, इनको एक आंख नहीं भाता कि वतन अजीज इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ये कायम रह जाए। बहरहाल ये हमने वतन अजीज निजाम मुस्तफा के लिए हासिल किया था। हमारी